الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. صدق الله العظيم. گرامی قدر حضرت الشیخ مولانا منظور احمد بینگل صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میرے اور آپ سب کے انتہائی قابل احترام حضرت مولانا مفتی مختار الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اسٹیج پر موجود اکابر علماء کرام اور زعماء، فضلاء کرام، طلباء عزیز، بزرگان ملت، میرے دوستوں اور بھائیوں، میرے لیے انتہائی اعزاز کی بات ہے کہ اس عظیم الشان روحانی، دینی اور علمی اجتماع میں آپ کے ساتھ شریک ہو رہا ہوں۔ جن طلباء نے اپنا تعلیمی سلسلہ مکمل کر لیا ہے، اور جامعہ ان کی سروں پہ دستار فضیلت باندھ رہا ہے، جن فضلاء نے
تخصص فی الافتاء کیا ہے، جو ہمارے بچے حفظ قرآن کی سعادت سے سرفراز ہو چکے ہیں، میں دل کی گہرائیوں سے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اور ان کے عمر میں اور عمل میں برکت عطا فرمائے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے دینی مدارس جہاں دینی علوم کی محافظ ہیں، قرآن کے علوم، حدیث کے علوم، فقہ کے علوم اور اس سے متعلق تمام فنون جہاں پڑھائے جاتے ہیں، اس سے جہاں ایک طرف دینی علم محفوظ ہوتا ہے، وہاں ایک اسلامی، قومی اور وطنی تہذیب کی بھی حفاظت ہوتی ہے۔ پورے بر صغیر میں اگر اسلامی تہذیب محفوظ ہے، قومی اور وطنی تہذیب محفوظ ہے، تو اس کی پشت پر آج دینی مدرسہ کھڑا ہے۔ مغربی دنیا ہو یا ہمارے اس سرزمین پر ان کے ذہنی غلام ہوں، ان کے دل و دماغ میں دینی مدارس اور ان کے اندر دینی علوم کا یہ سلسلہ اور دینی علوم کی روشنی میں اپنی طرز زندگی اور اپنے بود و باش کو ترتیب دینا ان کی نظروں میں حقیر لگتا ہے۔ لیکن میں ان کو بتانا چاہتا ہوں، خاک ساران جہاں را بحقارت منگر تجھ دانی کی دری گرد سوارے باشد۔ اس گرد و غبار کو محض گرد و غبار مت سمجھیے، جان لو کہ یہ شہسواروں کے قدموں سے اڑتی ہوئی گرد ہے، جو تمہارے قلعوں کو فتح کرنے کے لیے نکلے ہیں، اور انشاءاللہ وہ فتح حاصل ہوگی۔ اب یہ خواب دیکھنا چھوڑ دو، اب یہ خواہش دل سے نکال دو، اب ان سازشوں کا سلسلہ ختم کر دو۔ تمہیں سوائے ذلت اور رسوائی کے کچھ نہیں ملے گا۔ یہ مدرسے رہیں گے اور انشاءاللہ رہیں گے، اور اگر تم نے دل سے قبول نہیں کیا تو بوجھل دل کے ساتھ زندگی گزارو گے، لیکن مدرسہ رہے گا اور اس کی حقیقت بھی رہے گا۔ یہ تو کوئی احمق آدمی ہو سکتا ہے جو بوجھل دل کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔
प्लीज बी रिलैक्स। एक जमाने में एक हुकूमत ने फैसला किया कि स्कूलों में, कॉलेजों में नए असातिज़ा की भर्ती नहीं की जाएगी। अब मौजूदा असातिज़ा को निकालेंगे तो हंगामा खड़ा होगा, नए की भर्ती नहीं होगी तो ये रफ्ता रफ्ता रिटायर्ड होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे, और उसके बाद ये स्कूल, कॉलेजेस, ये मौलवी साहब से फारिग हो जाएंगे। अल्लाह की शान देखें कि हमारे सूबे में हमारी हुकूमत बन गई और पूरे सूबे में हजारों की तादाद में जो पोस्टें खाली थी, हमने दिल खोल कर वह उलमाए किराम की भर्ती करा दी और उससे कहीं ज्यादा उलमाए किराम स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाने लग गए। तो तुम कुछ सोचते हो, अल्लाह ताला के प्रोग्राम कुछ होते हैं और असबाब बनाता है। अब तुम हमें तो थका सकते हो, खुदा को तो नहीं थका सकते। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। एक जमाने से हमारे यहां की एस्टेब्लिशमेंट हो या ब्यूरोक्रेसी हो या हुकूमतें हों, इन्होंने मदारिस के रजिस्ट्रेशन बंद की हुई थी। बैंक अकाउंट्स हमारे बंद थे। उनका ख्याल यह था कि हम इस दबाव में मदारिस को बंद करा देंगे, मदारिस के पास आमदन नहीं होगी, तलबा को कहां से खिलाएंगे, कहां से पिलाएंगे। जो कोई मुसलमान अहले खैर उनको चंदा देगा, उसको उसका पीछा किया जाएगा, उससे पूछा जाएगा आप मदरसे को क्यों चंदा दे रहे हैं। और इस तरह प्रेशर के अंदर लोग ये मौलवी साहिबान मदरसे वाला काम छोड़ देंगे। लेकिन इस पूरे दौरानिये में मदारिस की तादाद भी बढ़ती गई, मदारिस के अंदर तलबा की तादाद भी बढ़ती गई, असातिज़ा की तादाद भी बढ़ती गई और पहले से कहीं ज्यादा पैसा भी आता गया। और पहले हमारे बैंक अकाउंट होते थे, रजिस्ट्रेशन होती थी, हम सरकार को हिसाब भी दिया करते थे, अब हिसाब किताब भी नहीं रहा। क्या नुकसान किया तुमने हमारा? मदरसा भी उससे ज्यादा फला फूला, उसकी जान में भी ठीक ठाक जान आई, मदरसा पूरी तरह पहलवान हो गया। और तुम समझ रहे थे कि भूख की वजह से निढाल हो जाएंगे। वो भूख की वजह से निढाल नहीं, मौलवी के पेट पर फरिश्तों ने हाथ फेरा हुआ है, बरकत का हाथ फेरा हुआ है। हमारे शेख हजरत मौलाना अब्दुल हक साहब रहमहुल्लाह, अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए, हमारे शेख थे। हमें हदीस पढ़ाते थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस कि फरमाया, नज़्ज़रल्लाहु इम्रअन समिअ मक़ालती फवआहा व अद्दाहा कमा समिअहा। अल्लाह ताला उस शख्स को तरोताजा रखे कि जिसने मेरी बात सुनी, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मेरी बात सुनी
پھر اسے یاد کیا، پھر جیسا سنا تھا اسی طرح دوسروں تک پہنچایا۔ تو فرمایا کہ مدرسوں میں پڑھنے والے چاہے غریب ہوں، چاہے ان کے والدین کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، لیکن مدرسے میں پڑھنے والا تر و تازہ لگتا ہے۔ اور فرمایا یہ تر و تازگی مطلق ہے، اس سے دنیوی تر و تازگی بھی مراد ہے، برزخی تر و تازگی بھی مراد ہے، اور اخروی تر و تازگی بھی مراد ہے۔ تو آپ دنیا میں ہوں گے یا اس سے آگے جائیں گے، برزخ میں جائیں گے، آخرت کی طرف جائیں گے، جہاں جہاں جائیں گے تر و تازگی آپ کا استقبال کرے گی۔ بس اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اخلاص بھر دے۔ تو انہوں نے بھی ہمارے رجسٹریشن بند کیے ہوئے تھے۔ میں نے کہا سب کچھ اللہ کرتا ہے۔ یہ الیکشن سے پہلے پی ڈی ایم کی حکومت بنی تھی، ہمارے 4 وزیر بھی تھے اس کے اندر، اسمبلی میں ہماری تعداد قومی اسمبلی میں 16 تھی، قانون سازی کے لیے ڈرافٹ بھی بن گیا تھا، بل اسمبلی میں پیش بھی ہو گیا، پیش ہونے کے باوجود پاس نہیں ہو سکا، عین وقت پر مشکلات پیش کر دی گئی۔ مجھے کہا کہ جی بس اب جتنا ہو جائے بس اسی پہ گزارا کر لیں۔ میں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہمیں کوئی قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے، چھوڑ دو، یہ روکو۔ اللہ تعالیٰ وقت لائے گا، ہماری جدوجہد جاری رہے گی، ہم مدارس کی آزادی پر کوئی قدغن قبول کرنے کو تیار نہیں۔ پھر ابھی ہماری پارلیمنٹ میں 26ویں ترمیم آئی، آئین کی 26ویں ترمیم جو حکومت نے مرتب کی، انسانی حقوق کا بیڑا غرق کر دیا تھا، عام انسانی حقوق کو پامال کر دیا گیا تھا، عدلیہ کو تباہ کر دیا گیا تھا، پورے سیاسی نظام کو تباہ کر دیا گیا تھا، لیکن مقابلے میں مذاکرات کی جماعت صرف جمعیت علماء اسلام تھی۔ اس سے پہلے تو جتنے بھی آئین بنا یا اس کے بعد ترامیم آئی یا 18ویں ترمیم آئی، سب میں ساری پارٹیاں موجود ہوتی تھیں اور وہ مل کر بات چیت کرتی تھیں، لیکن یہاں پر حکومت کے مقابلے میں صرف جمعیت علماء اسلام اکیلے اور تنہا لڑ رہی تھی۔ اللہ نے ایسے حالات پیدا کیے کہ ہم نے اس 26ویں ترمیم کی 56 شقوں میں سے حکومت کو 34 شقوں سے دستبردار کیا اور صرف 22 شقوں پہ لے آئے ہوئے۔ تو ہم نے ان کو بتلا دیا اور ہم نے سیاسی نقطہ نظر سے بات کی، نہ ہم نے کوئی اپنا ذاتی مفاد دیکھا، نہ پارٹی کا کوئی مخصوص مفاد دیکھا، قوم کا مفاد، عوام کا مفاد، ملک کا مفاد، آئین کا مفاد، پارلیمان کا مفاد، یہ چیزیں مد نظر تھی، اور اصولی سیاسی نظریے کے ساتھ ہم نے ان کے ساتھ بات چیت کی، اور اسی لیے پھر ان کو ماننا پڑ گیا کہ دلیل کے مقابلے میں جواب نہیں ہوتا تھا ان کے پاس۔ اس سے پہلے ہمارے سپریم کورٹ نے ختم نبوت کے حوالے سے مسئلہ بیان خراب کر دیا تھا، اس پر ہنگامہ کھڑا ہو گیا، اور بالآخر ہم نے اس کو سپریم کورٹ میں دوبارہ چیلنج کیا۔
اور یاد رکھو میرے بھائیوں، میری اس وقت 72 سال یا اس سے کچھ زیادہ ہو گئی ہوگی عمر، پوری زندگی میں عدالت کے سامنے آج تک پیش نہیں ہوا، اور اگر پیش ہوا تو اسی ایک کیس میں پیش ہو گیا۔ ایک دفعہ پیشی کی، کچھ پتہ نہیں تھا کہ عدالت کا نظام کیا ہوتا ہے، اس میں بات کیسی کی جائے گی، جج کا سامنا کیسے کیا جائے گا، وہ کیا کہے گا، ہم کیا کہیں گے، لیکن 2-4 گھنٹوں کے بعد ہم اپنے مسئلے میں کامیاب ہو کر واپس آئے، اور ایسی کمر ٹوٹ گئی قادیانیوں کی کہ آئندہ صدی میں شاید ان کو دوبارہ کمر سیدھے کرنے کا موقع نہ ملے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، للکار ہے، للکار ہے، آیت کی للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، نعرے تکبیر۔ لیکن ابھی بھی سفر جاری ہے، سفر ختم نہیں ہوا، آپ کو بیدار رہنا پڑے گا۔ ابھی قانون سازی وفاق کی سطح پر ہوئی ہے، ابھی صوبوں میں نہیں ہوئی، مدارس کے حوالے سے اس قانون سازی کی طرف بھی جانا ہے، اور انشاءاللہ کامیابی کے ساتھ جانا ہے۔ باقی تو سیاسی معاملات ہیں، الیکشن پر عوام کا اعتماد نہیں، دھاندلیوں سے اسمبلیاں بن جاتی ہیں، پھر وہ ہم پر حکومت کرتے ہیں۔ اور میں تازہ مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں، تازہ مثال۔ 1 مہینہ قبل ہمارے بلوچستان کے ایک صوبائی حلقے کی ووٹوں کی تحقیق و تفتیش کی نادرا نے تفتیش کرنے کے بعد جو رپورٹ لکھی ہے، اس میں کہا ہے کہ صرف 2% ووٹوں کا پتہ چلا ہے کہ کس نے ڈالے ہیں، 98% کا ہمیں پتہ نہیں چل سکا۔ غیبی مدد نہ کہیں تو خلائی مدد۔ اور ابھی 1 ہفتہ ہوا، ایک ایسا حلقہ کہ جس کے اوپر سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ 5000 ووٹ ہمیں بوگس لگتے ہیں، یہ صحیح نہیں پڑے، تو 15 پولنگ اسٹیشنوں پر دوبارہ کیا جائے۔ آپ یقین جانیے کہ 15 کے 15 پولنگ اسٹیشنوں پر جو آدمی ناکام ہے اسی کو کامیاب قرار دے دیا گیا، اور ہم کامیاب تھے، ہمیں نیچے کر دیا۔ اس وقت بھی ان کو عقل نہیں آئی، عوام تھوک رہے ہیں اس کردار کے اوپر، لعنتیں بھیج رہے ہیں لوگ اس کردار کے اوپر، مذمت کرتے ہیں لوگ اس کردار کی۔ چوری تش تش بام ہو چکی ہے، اور جب چوری تش تش بام ہو جائے تو پھر اس کو چوری نہیں کہتے، اس کو ڈاکہ کہتے ہیں۔ تو عام آدمی کے حق پر میرے والد صاحب رحمہ اللہ کی رائے یہ تھی کہ ووٹ بیعت ہے، بیعت بالواسطہ بھی ہوتی ہے، بلا واسطہ بھی ہوتی ہے۔ صدارتی نظام میں آپ ایک ولی الامر کو براہ راست ووٹ دیتے ہیں، اور پارلیمانی نظام میں آپ ایک ولی الامر کو بالواسطہ دیتے ہیں، اپنے حلقے سے نمائندہ منتخب کرتے ہیں، وہ آگے جاتا ہے، وہ وزیر اعلیٰ بھی منتخب کرتا ہے، وہ وزیر اعلیٰ بھی منتخب کرتا ہے، وہ ملک کے صدر کو بھی منتخب کر دیتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ عام آدمی کسی ایک کی بیعت کرے اور جب نتیجہ نکلے تو وہ کسی اور کی بیعت ہو چکا ہو۔ جس کے ہاتھ پر کسی نے بیعت ہی نہیں کی اور وہ کہتا ہے میں ولی الامر ہوں، اس کو تو شریعت میں بھی ولی الامر تسلیم کرنا جائز نہیں۔
ایک پریس کانفرنس میں میرے پاس میں نے دیکھا کہ ایک طالب علم جیسا آدمی بیٹھا ہوا ہے، اور اس نے مجھ پر ایک سوال کیا، لگتا ایسا تھا کہ کسی استاد جی نے پڑھایا ہوگا۔ مجھے کہتا ہے کہ صاحب وزیر اعظم تو ولی الامر ہوتا ہے، آپ اس کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں، یہ خروج کے زمرے میں نہیں آئے گا؟ بتاؤ۔ میں نے کہا جی جس کے ہاتھ میں نے بیعت ہی نہیں کی وہاں خروج کا کیا مطلب؟ میں داخل ہی نہیں ہوا تو خروج کیسے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت نہیں کی، میں نے بھی حسین کی سنت پہ عمل کیا ہے۔ حکمران کا مقام یزید کا ہے، میرا مقام حسین کا ہے، اب بتاؤ مجھے۔ اور پھر اللہ رب العزت ایک آیت میں دو باتوں کا ذکر کرتا ہے اور عطف کے ساتھ کرتا ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ، یہ ایک بات۔ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ، یہ دوسری بات۔ تو کبھی تو ایسا کرتا ہے کہ اللہ اقتدار بھی دیتا ہے اور عزت بھی دیتا ہے، کبھی صرف عزت دیتا ہے اقتدار نہیں دیتا، کبھی صرف اقتدار دیتا ہے پھر عزت نہیں دیتا۔ تو یہ جو ہمارے حکمران ہوتے ہیں ان کو اقتدار تو مل جاتا ہے پھر عزت نہیں ملتی۔ تو میں نے کہا اقتدار تو یزید کو ملا، عزت حسین کو ملی۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم نے محنت کرنی ہے اور نتائج اللہ پہ چھوڑنے ہیں۔ اللہ کے امت پر دو احسانات ہیں، ان احسانات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ایک یہ کہ ہم پر جدوجہد لازم ہے، محنت لازم ہے، کوشش لازم ہے، نتیجہ ہماری ذمہ داری نہیں۔ اللہ چاہے تو مرتب کر دے، اللہ چاہے تو نہیں۔ انبیاء کرام آئے، فرض نبوت کو پورا کیا، دعوت دی، لیکن ایسے پیغمبر بھی آئے جن کو ایک امت بھی نہیں ملا، کسی کو صرف ایک ملا، کسی کو صرف دو ملے، کسی کو تین، کسی کو چھوٹی سی جماعت۔ اب ہم کہیں کہ پیغمبر ناکام ہوا، پیغمبر نے اپنی پوری محنت کی، پیغمبر ناکام نہیں ہوتا، پبلک ناکام ہوئی، جن کو دعوت دی گئی وہ ناکام ہے، کم وقت ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جتنی آپ کے اندر استطاعت ہے اتنی جدوجہد آپ پر لازم ہے، اپنے بس سے زیادہ نہیں۔ اور اس استطاعت کا فیصلہ آپ نے ماحول کے اندر کرنا ہوگا کہ جس ماحول میں آپ ہیں، جس نظام کے اندر آپ رہ رہے ہیں، جس طرح کے حالات سے آپ کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے، اس ساری چیزوں کو جانچنے کے بعد اپنی حکمت عملی بنانے ہوتی ہے۔ اور علم یہ تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ پہلی چیز نفس ادراک، آپ کو ایک مسئلہ معلوم ہو گیا۔ اب مسئلہ تو ایک دیہاتی آدمی کو بھی معلوم ہو جاتا ہے، جب مولوی صاحب بتائے گا، عبداللہ کی بتائے گا تو عام آدمی کو بھی پتہ چل جاتا ہے، اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ نماز فرض ہے، کیونکہ مولوی صاحب نے بتایا ہوا، اس نے علم حاصل کیا ہوا ہے، اس کو بھی پتہ ہے روزہ فرض ہے، اس کو بھی پتہ ہے زنا حرام ہے، اس کو بھی پتہ ہے شراب حرام ہے، چوری حرام ہے۔
لیکن جہاں مسئلے کا نفس ادراک آپ کو ہو جائے، پھر آپ کو یہ بھی علم ہو کہ اس مسئلے کے پیچھے علت کیا ہے، جب اس کی علت پر بھی آپ کا ادراک ہو جائے تو یہ ہے فقہ۔ وہ فقیہ ہو جاتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ آپ نے کوئی مسئلہ بیان کرنا ہے تو یہ مسئلہ کس ماحول میں بیان کرنا ہے، آپ کا ماحول کس حد تک آپ کو یہ بات کہنے کی اجازت دیتا ہے، کیونکہ ایک مسئلہ تو ہمیں معلوم ہے کہ جھوٹ بولنا حرام ہے، جھوٹ بولنا جائز نہیں، لیکن یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ جتنا سچ تمہیں آتا ہے وہ سارا کا سارا کہو، جتنا مناسب ہے اتنی بات کہو لوگوں کے سامنے۔ جب آپ کو بات کرنے کا موقع محل معلوم ہو، جب آپ کو اپنی گفتگو کرنے کا زاویہ گفتگو متعین کرنا، الفاظ کا تعین کرنا، جملے کا تعین کرنا، مخاطب کو سامنے رکھتے ہوئے بات کرنا کہ اس کے دل میں اتر جائے، اس کو کہتے ہیں حکمت۔ اور حکمت وہ خیر ہے فمن اوتی الحکمہ جی فقد اوتی خیرا کثیرا۔ تو جب یہ علم، پھر اس کے پیچھے علت، فقہ اور پھر حکمت، یہ تین چیزیں جس میں اکٹھی ہو جاتی ہیں اس کو کہتے ہیں عالم ربانی۔ اور ہمارے حضرت شیخ ہمیں نصیحت فرماتے تھے کہ اب تم فارغ التحصیل ہو گئے ہو، اب تمہیں یہ گھمنڈ ہو گیا ہے کہ میں عالم بن گیا ہوں، تو بیٹا تم ابھی عالم نہیں بنے، تمہارے اندر عالم بننے کا استعداد پیدا ہو گیا ہے، اس کے بعد اگر تم چاہو کہ میں عالم بن جاؤں تو اب عالم بن سکتے ہو۔ 8 سال میں مدرسے نے تیرے اندر استعداد پیدا کر دیا ہے کہ تم اب عالم بن جاؤ۔ آج اگر یہ علماء، یہ اساتذہ، یہ شیوخ الحدیث، شیوخ القرآن اگر آپ کو پڑھا رہے ہیں اور ایک قبولیت ان کو حاصل ہو گئی ہے، ایک دن میں حاصل نہیں ہوئی، فارغ التحصیل بنتی ہی نہیں ہوئی، انہوں نے وہاں سے تدریس کا کام شروع کیا، کرتے کرتے مطالعہ بڑھتے اور آج اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ آج ان کی بات کو حجت تصور کیا جاتا ہے۔ لیکن اس تمام تر اکتساب فیض کے لیے ضروری ہے کہ طالب علم 3 چیزوں کا خیال رکھے، چونکہ اس کا تعلق مدرسے کے ساتھ بھی ہے، اس کا تعلق کتاب کے ساتھ بھی ہے، اس کا تعلق استاد کے ساتھ بھی ہے، اور تینوں سے وہ اکتساب فیض کرتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں آپ کو تب ہی حاصل ہوگی، مدرسے سے، کتاب سے، استاد سے، اگر تینوں کے ساتھ آپ کا تعلق اور علاقہ ادب کا ہوگا۔ آداب ختم ہوتے جا رہے ہیں، رشتے کمزور ہوتے جا رہے ہیں، ان رشتوں کو مضبوط کرنا ہے تاکہ صحیح معنوں میں آپ ایسے عالم بن جائیں کہ آپ کے علم کی برکت سے لوگ مستفید ہوں اور آپ کے چشمے جاری ہو جائیں۔ مدرسہ یہ ماں ہے، مادر علمی ہے، اس کے گود میں ہم پلتے ہیں، 8-9 سال ہم اس کے گود میں گزارتے ہیں، اس کے گود میں ہماری نشو و نما ہوتی ہے۔ استاد باپ کی حیثیت رکھتا ہے، وہ ہماری روحانی غذا اور علمی غذا کا انتظام کرتا ہے۔
یہ کتابیں جو ہم پڑھتے ہیں یہ کتابیں ہمارے اس غذا سے بھری ہوئی ہیں، یہ ہماری روحانی ارتقاء اور اس نشو و نما کا سامان ہے، ذخیرہ ہے۔ اور استاد ساری رات مطالعہ کر کے ایک طالب علم کی استعداد کے مطابق اس سارے ذخیرے سے غذا چن چن کر آپ اس کو عطا کرتا ہے۔ اس کا نام ہے ہمارا دینی مدرسے کا نظام۔ یہی سے آپ کی سیاست اٹھتی ہے، لیکن سیاست آج بدنام ہے۔ سیاست اور سیاسی کردار ان لوگوں کے ہاتھ میں آ گیا ہے جو جھوٹ کو سیاست کہتے ہیں، جو دھوکے کو سیاست کہتے ہیں۔ چالاکی سے اقتدار تک پہنچنا اور دولت حاصل کرنا اس کو سیاست کہتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ پھر سیاست گندی چیز ہو گئی نا۔ اب اگر 100 سال سے 77 سال سے آپ کے حکمران اس طبقے سے آ رہے ہوں گے، آپ کا پورا مملکتی نظام، اس کی سیاست کا جو ظاہر میں مفہوم آپ کے اور میرے ذہن میں آئے گا تو لوگ کیسے کہیں گے کہ سیاست اچھی چیز ہے؟ لیکن اگر سیاست انبیاء کا وظیفہ ہے، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ آخر ولا نبی بعد۔ ایک پیغمبر آتا تھا، دوسرا اس کی جگہ سنبھالتا تھا۔ تو سیاست اللہ کے دیے ہوئے وحی کی رہنمائی میں مملکت اور قوم کے معاملات کی تدبیر و انتظام کا نام ہے۔ ایک ایسا تدبیر و انتظام کہ جو دنیا میں پرسکون زندگی اور مطمئن زندگی کا ضمانت دیتا ہے اور اخروی نجات کا سبب بنتا ہے۔ مبدأ و معاد دونوں سامنے رہنے چاہیے۔ آپ نے اس سیاست کا علمبردار ہونا ہے۔ اگر آپ انبیاء کے وارث ہیں، ہر بات پر العلماء ورثۃ الانبیاء، لیکن سیاست نہیں کرنی، یہ مولوی سیاسی ہونی ہے۔ یہ علم کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ یہ دین سے جہالت کا تقاضا ہے۔ ہمارا دین رہبانیت نہیں سکھاتا، ہمارا دین پھیلتا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ۔ ان تعلیمات کی روشنی میں اگر ہم مملکت کے نظام میں کردار ادا کریں، عوام کی فلاح و بہبود میں کردار ادا کریں، قیام امن میں کردار ادا کریں، انسانی حقوق کے تحفظ میں کردار ادا کریں اور شریعت کے مطابق لوگوں کو انسانی حق عطا کریں، تو اس سے بڑھ کر اور ایک مبارک وظیفہ کیا ہو سکتا ہے؟ جو لوگ جہاں جہاں جس محاذ پر، یہ مدرسہ بھی ہمارا محاذ ہے، یہ خانقاہ بھی ہمارا محاذ ہے، دعوت بھی ہمارا محاذ ہے، حکومت بھی ہمارا محاذ ہے، سیاست بھی ہمارا محاذ ہے۔ شریعت و جامع دین ہے، تمام شعبوں کو مکمل کرتا ہے۔ اب آپ صرف مولانا مختار الدین صاحب کو پیر کہتے ہیں، مجھے نہیں پیر کہتے، حالانکہ میں اس سے بڑا پیر ہوں۔ اور آپ شیخ الحدیث اس بزرگ کو کہتے ہیں، حالانکہ میں اس سے بڑا بزرگ ہوں۔ ہر چند کو میں نہیں پڑھا سکا، اب اس وقت میری حیثیت ان کے طالب علم کی ہے، لیکن اگر میں پڑھاتا تو آپ میرا مقابلہ نہ کر سکتے۔ نعرے تکبیر، سر پہ کپ سر بلند، سر پہ کپ سر بلند، نعرے تکبیر۔ ان ذمہ داریوں کو سمجھو، ہم ایک دوسرے کے مقابلے میں نہ آئے۔ اگر خانقاہی نظام پر کام ہو رہا ہے، ہمیں دعا دینی چاہیے کہ وہاں پر سنت کے مطابق زندگی کی تعلیم، بدعات سے اللہ ان کو محفوظ رکھے،
ہماری خانقاہیں اکثر جہاں علم ختم ہو جاتا ہے وہاں بدعتیں آ جاتی ہیں، ان کی جگہ لے لیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری خانقاہوں کو علم سے آباد رکھے۔ ہمارے مدارس ہیں، ان مدارس میں پڑھائی ہوتی ہے، علماء درسگاہوں میں رہتے ہیں۔ اگر ذہن درسگاہ کے اندر پھنس گیا، حجرے میں پھنس گیا، تو پھر اسلام کی آفاقیت کا تصور ختم ہو جائے گا اور رہبانیت کا تصور سامنے آ جائے گا، جو اسلام کا مزاج ہی نہیں ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ مجھے چونکہ سفر پہ جانا ہے،